میرے لیڈر عمران خان کی لڑائی ان کرپٹ جرنیلوں سے نہیں ہے، ان زرداریوں اور شریفوں سے نہیں ہے، یہ تو بیچارے سارے کے سارے مہرے ہیں۔ میرے لیڈر کی لڑائی اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جس کی لڑائی آج ایران کے ساتھ ہے، جو پوری دنیا کے نظام کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے، جس نے ایران میں ٹل کا زور لگا لیا لیکن وہاں رجیم چینج نہ کروا پائی کیونکہ وہاں باجوہ جیسا کوئی غدار نہیں تھا، لیکن یہاں ان کے ایک سائفر نے پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ گھر بھیج دی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میرے آج کے اس ویلا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہمارے کرپٹ امریکہ کے غلام جرنیلوں کے کالے کرتوت اور عمران خان کو منظر سے ہٹانے کی تیاری، اور دوسرا جو ابھی ٹرمپ نے امن معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے خطے میں دوبارہ جنگ شروع کر دی ہے۔ یعنی کہ خبر یہ آ رہی تھی کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے بس ہو گیا، سائن ہونے والے ہیں، لیکن اچانک پھر خبر آئی کہ حملہ بھی کر دیا اور ایران نے جوابی کارروائی بھی کر دی، جو کہ آج رات شروع کی گئی ہے۔ بڑا اہم ویلاگ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے یہ کالے کرتوت ہمارے جرنیلوں کے، جن کی وجہ سے آج بلوچستان جل رہا ہے۔ آپ کبھی، مجھے تو ایسے بہت سارے میسیجز آتے ہیں وہاں، لوگوں کے ویڈیوز بھی آتی ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ بلوچستان کے چند علاقے جہاں پہ وہ کینٹ ہے یا فوجی چھاؤنیاں بنی ہوئی ہیں، یا کوئی چند شہر کے جو علاقے ہیں، وہ اس وقت وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، یعنی کہ وہاں ریاست ہے۔ اب میں تو ریاست ہی کہوں گا نا، ظاہر ہے یہ ادارہ اپنے آپ کو ریاست کہتا ہے تو پھر ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے بھائی۔ لیکن بلوچستان میں اس وقت دہشت گرد ایسے گھوم رہے ہیں جیسے جنگل میں چرند پرند اور جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھائے اور اٹھا کے مار دے، کر لے جو بھی ہو۔ روزانہ 15 سے 20 لوگ وہاں پہ جو ہے نا کسی نہ کسی اندھی گولی کا شکار بن رہے ہیں، اور مارنے والے کون ہیں؟ نامعلوم۔ ہمارے ملک کے اوپر یہ جو قابض جرنیل ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اس ملک کی تباہی ہو جائے جو کہ ہو چکی ہے، لیکن ہم نے نہ کوئی قانون ماننا ہے، نہ کوئی آئین ماننا ہے، نہ کوئی جمہوریت ماننی ہے، نہ کوئی ووٹ ماننا ہے، نہ کوئی کورٹ ماننی ہے، نہ ان کی نظر میں کسی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی چیز کی کوئی وقت ہے۔ ان کی نظر میں صرف یہ ہے کہ کب ہمیں ہمارے بوس کا آرڈر ملے جو کہ ان کو چلا رہا ہے، اور ہم اس کے حکم کی تکمیل کریں۔ باقی کسی چیز سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 25 کروڑ عوام کے کیا مطالبات ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، وہ کس طرح اپنی زندگی دن بہ دن بھوک افلاس اور ننگ میں گزار رہے ہیں، کس طرح وہ مہنگا پیٹرول اور مہنگی بجلی اپنے آپ کو دستیاب کروا رہے ہیں، ان کا معیار زندگی روزانہ کس حد تک گرتا جا رہا ہے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو لینا دینا یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہو، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد، بی ایل اے کے دہشت گرد آئیں ماریں، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مائیں اور پیدا کر لیں گی، لیکن الیکشن کے ڈبے چرانے ہیں، فارم 45 کے بدلے فارم 47 لے کے آنا ہے، اس ملک کے اوپر چور بٹھانے ہیں، وہ کرپٹ لوگ بٹھانے ہیں جن سے عوام نفرت کرتی ہے، ان کو وہ پیارے لگتے ہیں، ان کو وہ سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں نے مل کے لوٹنا ہے، نہ وہ ان کو پوچھے نہ وہ ان کو پوچھے۔ اب عمران خان جیسا بندہ اگر ایماندار سسٹم میں آئے گا تو کرپشن کیسی ہوگی، لوٹ مار کیسی ہوگی، امریکہ کی غلامی کیسی ہوگی، دوسروں کی جنگیں اپنے گلوں میں ڈال کے اربوں روپے کے ڈالر ان کے اکاؤنٹوں میں کیسے آئیں گے، باہر یہ اپنی جائیدادیں کیسی بنائیں گے۔ اس لیے عمران خان کو منظر سے ہٹانا اب ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ اس کو ڈیل کروائی جائے، وہ ملک سے باہر چلا جائے۔ اگر نہیں، وہ نہ مانے تو اس کو اللہ نہ کرے میری زندگی بھی میرے لیڈر کو لگ جائے، لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی نہ کوئی معاملات چلتے رہیں گے، اور یہ ان کا خیال نہیں ہے۔ ایکچولی یہ پلان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ اگر اس کا رویہ، اس کا بہیویئر آج بھی ایبسلوٹلی ناٹ والا ہے، آج بھی وہ ہمارے نظام کو نہیں مانتا، آج بھی اگر وہ ہمارا تابع دار نہیں ہے، تو اس کو منظر سے ہٹاؤ۔ انہوں نے حکم دینا، اور تکمیل کس نے کرنی ہے؟ ہمارے کرپٹ جرنیلوں نے، انہوں نے، جنہوں نے 75 سالوں میں آج اس ملک کو وہاں پہ لا کھڑا کر دیا کہ اب الفاظ نہیں ہیں، اب صرف فیلنگ ہے، اب صرف احساس ہے، اب صرف دماغ میں کچھ امیجن کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملک جو ایک ایٹمی ملک ہے، لیکن اس کی عوام آج بھی بجلی کو ترس رہی ہے، اس کی عوام کا معیار زندگی آج بھی جانوروں سے بدتر ہے، اس کی عوام آج بھی، اس کی جو غربت کی شرح وہ تقریباً 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے؟ ایسے ایٹم بم کو چاٹنا ہے؟ ایسے ایٹم بم کا کیا اچار ڈالنا ہے جس کے بدلے میں ہر سال ہمیں چورن بیچا جائے اور چور ہمارے سروں پہ بٹھائے جائیں، عوام کی رائے کی کوئی قدر نہ ہو، عوام کے ووٹ کو اس ملک کا جرنیل بوٹ کے نیچے روندے، اپنی مرضی کی ترامیم کروائے، تا حیات استثناء لے لے، جو کچھ بھی کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا کریں گے ایسے ایٹم بم کو؟ مجھے بتائیں۔ اگر ایٹم بم بنانا ہے تو خدا کا واسطہ ہے اس عوام کے لیے بھی تو کوئی سوچ لیں۔ اس 25 کروڑ عوام کا کوئی سٹیک ہے اس ملک میں، سوائے ان چند 0.001% جرنیلوں کے علاوہ؟ ان کے ووٹ کی قدر نہیں، ان کی جمہوریت کی قدر نہیں، ان کو دھتکارا جاتا ہے، ان کو جانور سمجھا جاتا ہے،
پروٹوکول کی مد میں ان کے لیے روڈ بند کیے جاتے ہیں، پیٹرولیم لیوی کی مد میں 3 ماہ کے اندر 2700 ارب روپیہ اس غریب قوم کی ہڈیوں سے نکالا جاتا ہے. کیا دیا اس کے بدلے میں قوم کو؟ اور بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ پھر الیکشن بھی چرا لیتے ہیں، پھر چور بھی بٹھاتے ہیں، اور وہ بٹھاتے ہیں جن سے عوام نفرت کرتی ہے. مجھے روزانہ میرے ان باکس میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 10 سے 15 سے لے کر 50 تک میسج آتے ہیں نوجوانوں کے کہ نوری بھائی خدا کا واسطہ اس ملک سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں، ہماری امید ختم ہو گئی ہے، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور ہم نا امید ہو چکے ہیں. جس ریاست کا نوجوان اس ملک سے نا امید ہو جائے، جس ریاست کا نوجوان ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہے کہ میں اس ملک سے باہر کیسے جاؤں، آپ اس ریاست کو ریاست کہتے ہیں. وہ ایک جنگل بن جاتا ہے. جیسے جنگل میں جانور ہوتے ہیں، وہ اگر شیر نے زیادہ شکار کر لیا، ڈر کے مارے جنگل بدل لیا، کسی اور سائڈ پہ چلے گئے. کیوں اس ملک میں اگر 100 مسئلے ہیں نا، ان 100 کے پیچھے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو ہمارے پاکستان کے یہ کرپٹ جرنیل جو اوپر بیٹھا ہوا چند ٹولہ ہے نا، جن کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں، ہمارے چھوٹے جوان شہید ہو رہے ہیں، سب کچھ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. ٹی ٹی پی، بی ایل اے، کبھی کچھ سب کچھ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. وہ جو غیر ملکی جنگیں انہوں نے اٹھا کے ہمارے گلوں میں ڈال دی ہیں، وہ توگ ہمارے گلے سے اتر نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ پالیسیاں آج بھی وہی چل رہی ہیں، آج بھی انہی کے آرڈر مانے جا رہے ہیں، اور اپنی عوام کی رائے کی جمہوریت کی کوئی قدر نہیں ہے اس ملک میں. اللہ پاک ان غداروں کو غرق کرے، اللہ پاک ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرے اور پاکستان سے ان کی جان چھوٹے، ورنہ یہ جس طرح مسلط ہو گئے ہیں نا، یہ تباہی پھیر کے رکھ دیں گے، اور تباہی پھیر چکے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ امن معاہدہ جس کی جو ہے نا وہ خبریں تمام نیوز ایجنسی بریک کر رہی تھی کہ اب جو ہے نا وہ سائن ہونے والے ہیں، لیکن اچانک ٹرمپ نے پھر ایران کے اوپر حملہ کیا. ان کے ڈرون پیڈ، ان کے میزائل پیڈ اور کچھ فوجی تنصیبات اور کچھ بندرگاہیں ان کے اوپر اٹیک کیا. ایک بار، 2 بار. جب ایران نے تحمل مزاجی کی لیکن وہ باز نہ آیا، تو پھر ایران نے پلٹ کے کویت کے اندر اس کے جتنے بھی ایئر بیس ہیں ان کے اوپر بہت زبردست حملہ کیا آج رات. یہ بندہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امن معاہدہ جو ہے نا اسرائیل کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا تھا. نیتن یاہو چیخ رہا تھا تب سے کہ یہ امن معاہدہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم جب تک ایران سے افزودہ یورینیم نہیں لیں گے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم امن معاہدہ نہیں ہونے دیں گے. اور ٹرمپ نے پھر ثابت کر دیا کہ یہ اسرائیلیوں کے ہاتھ کا مور آیا. اب آپ کے سامنے ہے، حالانکہ باتیں ہو چکی تھی، تمام ممالک کے سائن ہو چکے تھے، صرف ٹرمپ اور سپریم لیڈر کے سائن ہونے تھے، لیکن وہ ہونے سے پہلے پھر سے اچانک. اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے. اسرائیل امریکہ کی بھی نہیں مانتا. کیوں؟ میرے بھائی انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کرنے والے کو کون پوچھتا ہے؟ اگر کوئی بندہ میرے اوپر کوئی کئی ارب کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرے گا، تو اگر کوئی ڈیسیجن کوئی لے بھی لے گا تو مجھے چپ کرنا پڑے گا. دنیا کی تمام کمپنیز، ٹیکنالوجی سے لے کر فوڈ، اور فوڈ سے لے کر دفاعی ادارے، سب کچھ کے پیچھے تو آپ کو ان کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. تو کیا کیا جائے؟ اس لیے میرے بھائی دیکھیں، جب تک ایرانی رجیم قائم ہے، جب تک ایران کے پاس افزودہ یورینیم ہے، جب تک اسرائیل خطے میں موجود ہے، جب تک ٹرمپ موجود ہے، یہ خطہ نارمل حالت میں نہیں آ سکتا. یہ میں لکھ دیتا ہوں. 1 سال لگ جائیں، 2 لگ جائیں، 3 لگ جائیں. اسٹیٹ آف ہارموز مسلسل بند ہے، ایران نہیں کھول رہا. ایران کے بعد امریکہ کی اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور یہ چیز گلف کنٹریز کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزانہ کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن ایران کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو 40 سال سے ان چیزوں کا سامنا کر رہا ہے، اور ایران ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی کنٹری ہے، ان کو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. لیکن گلف کنٹریز وہ تو سونے کی پری ہیں، ان کا تو ایک ایک دن جو ہے نا وہ ان کے اوپر عذاب بن کے ٹوٹ رہا ہے. ایک حملہ ہو جائے تو تباہی مچ جاتی ہے، کیونکہ وہاں دنیا کے انویسٹر آئے ہوئے ہیں جو کہ بھاگ رہے ہیں. اب ٹرمپ، حالانکہ ٹرمپ کہتا دوسروں کو کہ یہ امن کے لیے مسئلہ، لیکن میری نظر میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ خود بنا ہوا ہے. یہ امن کے نام کے اوپر جو اس نے بد امنی پھیلائی ہے، جس کے اوپر جو چاہتا ہے یہ کر دیتا ہے. اب اگلی خبر کی آئیں. عمان نے ایران کے ساتھ اپنے تھوڑے سے معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ٹرمپ نے کہا کہ خبردار عمان اپنا رویہ درست کر لے، ورنہ میں عمان کو بھی تباہ کر دوں گا، ایران کو بھی کر دوں گا، عمان کو بھی کر دوں گا، وینزویلا کو بھی کر دوں گا، فلاں کو بھی کر دوں گا. یہ کیا ہے بے؟ کیا وہ پنجابی کی کہاوت ہی کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس، اس کے ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا، سپر پاور کا ٹیگ لگ گیا، کسی کو ٹکنے نہیں دیتا. یہ عمان نے، حالانکہ عمان تمام معاملات میں نیوٹرل رہتا ہے، عمان ہمیشہ مذاکرات کرواتا ہے، عمان کبھی بھی جو ہے نا دوسرے خلیجی ممالک کی طرح کسی کی پراکسی نہیں بنتا. لیکن صرف یہ کہ اس نے ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا کہ ہم تجارت کریں گے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم عمان کو تباہ کر دیں گے. عجیب بدماشی ہے میرے بھائی، امن کے نام کے اوپر جس کو مرضی تباہ کرتے جائیں. چلیں دیکھتے ہیں حسینیوں کو جھکا پائیں گے یا نہیں، لیکن ایک ہی تو طاقت ہے جو اس طاغوتی نظام کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ نظام جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو رہا. اچھا جی، تیسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے جناب جنوبی لبنان میں 50 دیہات جو ہیں وہ ان کو وار زون ڈکلیئر کر دیا کہ اس کے شہری یہاں سے نکل جائیں.
50 دیہات تو تقریباً 40 کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے. اس نے کہا نکل جائیں, ہم نے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے, ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے اور اپنے ملک کے اندر اس کو ذم کرنا ہے. یہ ہے جناب امن, یہ ہے امن کے دائی, یہ ہے وہ مطلب خنجر جو کہ امت کی پیٹھ میں گھونپا گیا ہے کہ ہر وقت اس کا خون رستا رہے, ہر وقت تکلیف دیتا رہے. اور پیچھے کون کھڑا؟ وہی جو ہے سب کے پیچھے کھڑا, جو ساری برائیوں کی جڑ بنا ہوا ہے, اسی کی ماں کے اوپر یہ ہو رہا ہے نا. ورنہ اس کی کیا ہمت ہے؟ ملے ہوئے ہیں دونوں, ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہے اس کو. اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ بھائی ٹرمپ جو ہے وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے, ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے معاملات کو کامیاب کرنا ہے جتنا وقت ہے. اور اب لبنان کے اندر کی جا رہی ہے بمباری, لوگ مارے جا رہے ہیں. عید کے دن بھی فلسطین کے اوپر بمباری کی گئی ہے, مائیں اور بچے شاپنگ مالز کے اندر شہید ہوئے ہیں. یہ امن ہو رہا ہے, یہ بے بسی ہے ہم مسلمانوں کی. ہم صرف جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے خطبوں میں یہ کہہ سکتے ہیں نماز بڑی ضروری ہے, حج بڑا ضروری ہے, روزہ رکھ لو, غریبوں کو تنگ نہ کرو. فلسطین لٹ گیا, یمن لٹ گیا, جو ہے نا سارے عراق تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا, اور ہم یہاں بتا رہے ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع میں کھڑے ہو کے کہ بھائی غریبوں کو تنگ نہ کرو, نہ شکری نہ کرو, فلاں کرو. یہ وہی کام یہ کرتے رہو. ان سے کیا فرق پڑتا ہے طاغوت کو, دجالی نظام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں پڑتا. اسلامی نظام, اپنا نظام اللہ کی زمین کے اوپر قائم کرنا, یہ ہے سب سے بڑی تکلیف. ذرا بات کرو جیسے ایران نے کی ہے, پتہ لگے اس کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے. اچھا جی, اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایران کا وینزویلا والا حال کرنا تھا اگر پاکستان درمیان میں نہ آتا. اس کا تو پتہ نہیں تو نے کرنا یا نہیں, لیکن ہمارا ان جرنیلوں نے وینزویلا والا حال کر دیا. بلکہ اس وینزویلا والا کیا, وہ جو دوسرا ملک ہے جس کی ناکہ بندی کر کے اس کا پورے کا پورا تیل بند کیا ہوا ہے, وہ میرے مائنڈ سے اس کا نام نکل گیا, وہ کر دیا تم نے میرے بھائی. اس بندے نے ہمارے جرنیلوں کو تھپکیاں دے دے کے اس ملک کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. ان کو ہر طرح یہ سپورٹ کرتا ہے, ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرو. اس کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں. حالانکہ یہی وہ ادارے ہیں جو ان کو گرے لسٹ میں ڈالتے ہیں, FATF میں ڈالتے ہیں, ان جرنیلوں کو پکڑتے ہیں کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہو. لیکن اب ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اب سب ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کو کیا پتا ہے, اس کو رپورٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی کیا تباہی ہو رہی ہے. لیکن نہیں, ہمارے جرنیلوں کو بھی اس حلف سے کوئی پاسداری کا فکر نہیں ہے, اور اس کو بھی کوئی نہیں ہے. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے کام کر رہے ہیں, باقی عوام کے ساتھ جو مرضی کرو, مجھے اس سے کیا لینا دینا. یقین کریں بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اس کو یہ جرنیل اور سیاستدان وہ ملے ہیں جو اتنے گھٹیا, اتنے کند ذہن ہیں, اتنے غدار قسم کی طبیعت ہے اس کی کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. امریکہ اور ٹرمپ کی نوکری میں انہوں نے ملک کا بڑا غرق کر کے رکھ دیا, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی. آج بھی ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہیں, آج بھی بالکل پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اٹھو کون اٹھے گا, ہم آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اس سے اگلی جناب تصویر یہ دیکھے ذرا مارکو روبیو, جس کے آنے کے اوپر پورے کا پورا اسلام آباد بند کیا ہوا تھا, پنڈی بند کیا ہوا تھا. جناب ایسے تھا جیسے کو پتہ نہیں کون سی مہان ہستی آ رہی ہے, امریکی وزیر خارجہ انڈیا میں. دیکھو انڈیا کی کوئی پولیٹکس اتنی اچھی نہیں ہے, گھٹیا ہے, وہی کچھ ہے. لیکن کم از کم وہ اپنے ملک کی جو ہے نا وہ سلامتی, اس کی خارجہ پالیسی, اس کی ڈگنیٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, وہ اٹھانے والا کام نہیں کرتے. مطلب مارکو روبیو کو الوداع کرنے کے لیے کون آیا ہوا ہے؟ ایک عام پولیس کا انسپیکٹر, اور ان کی میرا خیال ہے جو وہ ایئر لائن ہے اس کا شاید چیئرمین ہے ایئر انڈیا کا, جو اس کو خدا حافظ کرنے کے لیے آیا ایئرپورٹ کے اوپر. اور یہاں جناب ہمارے اس فیلڈ مارشل نے پورے کے پورے شہر بند کیے ہوئے تھے, ایسے چھونیاں بنائی ہوئی تھی جیسے کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. کون آ رہا ہے جی؟ مارکو روبیو, ان کا بوس, جس کا آرڈر مانتے ہیں یہ. حالانکہ ان کی رسائی تو ٹرمپ تک بھی کم ہے, سہارا وہی اس کا بوس ہے نا. اور اس کے آنے کے اوپر انہوں نے کئی دن تک جو ہے نا وہ بند رکھا تھا اس کو. ایک مارکو روبیو تھا, ایک وہ دوسرا تھا جو کہ نائب صدر ہے. یہ اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں, پاکستانی عوام کے لیے یہ مسائل پیدا کرتے ہیں, خود کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. ایک بندے کے آنے کے اوپر پورا شہر بند کرنا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اپنے کروڑوں پاکستانیوں کو مشکل میں ڈالنا صرف ان کی دلالی کرنے کی خاطر, شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے. ہدف تو اٹھایا تھا اس ملک کی حفاظت کا, اس عوام کی حفاظت کا, ان کے مسائل حل کرنے کا, اور یہاں مسائل تو بڑھائے جاتے ہیں. ایک طرف اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کی ملاقات نہیں ہونے دینی, اور دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ کے لیے پورے کے پورے شہر بند کر دینے ہیں. یہ ہے ان کا کل دستور, یہ ہے ان کا کل مائنڈ سیٹ. اچھا جی, محمد بن سلمان نے ایک بڑا بہترین بیان دیا. اس نے کہا کسی صورت اجرا, حالانکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ معاہدے کو مکمل کیا جائے, لیکن محمد بن سلمان نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. میں محمد بن سلمان کی اس دلیری کو داد دیتا ہوں. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے, جب تک فلسطین کی ریاست آزاد قائم نہیں ہوگی کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. بڑی اچھی بات ہے, بہترین بات ہے, کیونکہ اگر محمد بن سلمان تسلیم کر لیتا نا تو پھر دوسرے ملکوں کی مجبوری بن جانی تھی. جب تک محمد بن سلمان نہیں کرتا کوئی دوسرا ملک کر ہی نہیں سکتا. ہاں امارات اس معاہدے میں شامل ہے اور بحرین شامل ہے, لیکن کوئی دوسرا ملک شامل نہیں ہوا. یہ محمد بن سلمان اس میں ایک رکاوٹ ہے. دیکھیں بری باتیں ہم کرتے ہیں, جو بھی اختلافات ہیں, لیکن جو صحیح ہے اس کو کرنا چاہیے. اس نے ڈٹ کے کہا, نہیں تو اگر یہ کر لیتا تو ہمارے والوں کے پاس تو بہانہ تھا جی بالکل کر لیتے ہیں, اور کیا کرنا ہے, امریکہ کی پوشی کرنے کے علاوہ تو کام کوئی نہیں.
ٹرمپ کوئی آرڈر کرے تو یہ نہ مانے، لیکن یہ ایک آرڈر ہے جو کہ بڑا مشکل ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے بڑا وزن اٹھانا پڑے گا سر کے اوپر، اور گردن بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ ظاہر ہے محمد بن سلمان کو بھی اپنی عوام کے احساس کا اندازہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو عوام کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچے گی۔ وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، جن کی نظر میں صرف ایک ہی جو ہے نا بات ہے کہ ختم کرو ان مسلمانوں کو کسی طرح، اب اگر ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو پھر بات تو پیچھے کوئی نہ رہ گئی۔ حج کے موقع کے اوپر ایرانی سپریم لیڈر نے آج ایک بیان دیا، اس نے کہا کہ اسرائیل کے وجود کے ختم کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں، آج نہیں کل، کل نہیں سال، سال نہیں 2 سال، ہم اسی مشن کے اوپر کام کریں گے کہ اس کا وجود ختم کرنا ہے۔ یہ ہے ابراہیمی خطبہ۔ ہاں جی، ایک طرف جب بتایا جا رہا تھا کہ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، نفل پڑھ لو، غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہی باتیں جو عام ایک مسجد کا امام بتا رہا ہوتا، لیکن دوسری طرف مجتبیٰ خامنئی وقت کے طاغوت کو للکار رہا تھا، وقت کے سب سے بڑے دجال کو للکار رہا تھا کہ ہم تمہارا نظام نہیں چلنے دیں گے، ہم ختم کریں گے، ہم انشاءاللہ اسلامی نظام قائم کریں گے۔ کیا کریں؟ اب ظاہر حج ہے ایک مقدس فریضہ، تو ہم اس کے اوپر چھوٹی موٹی یہ چیز تو کر ہی سکتی ہیں کہ حالانکہ اس موقع کے اوپر جو گفتگو کی جانی چاہیے نا، وہ اسلام کی روح ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کا اثر راستہ ہوتی ہے۔ اس موقع کے اوپر اگر اس طرح کی گفتگو کر دی جائے تو عالم کفار ہل کے رہ جائیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن نہیں کی جاتی۔ نارمل فارمیلٹی یہ خطبہ دیا جاتا ہے جس میں 2-4 باتیں ہوتی ہیں، اور وہی ہر بار ہوتی ہیں۔ کبھی یہ بات ہوئی نہیں کہ ہم نے اسلامی نظام قائم کرنا ہے، کبھی یہ بات ہوئی نہیں کہ فلسطین کے ساتھ کیا کیا گیا، کبھی یہ بات ہوئی نہیں کہ یہ طاغوت دنیا کو اپنا نظام قبول کروانے کے لیے کون کون سے ظلم کر رہا ہے اور ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ نہیں ہوتی، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اتنا تپڑ ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنے کے لیے تپڑ چاہیے، کر رہے ہیں نا ایران والے، اس کی قیمت بھی چکا رہے ہیں، اپنا سپریم لیڈر گنوایا، اپنی قیادت گنوائی، بہت کچھ تباہ کروایا، لیکن نظام قبول نہیں کیا۔ بتا دیا ان کو کہ لڑیں گے آخری سانس تک، آ جاؤ مقابلہ کرو، یا جیت ہوگی یا موت ہوگی، ہار نہیں مانیں گے کسی صورت بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔